Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Yahya and I am your Islamiyat teacher. Welcome to lecture number 4 of class 6. So students, in the previous lecture we had discussed Tawheed and Azan and prayers. So we will continue the topic of prayers and we will discuss different types of prayer we offer throughout our day and our years. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہم نماز کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. جو ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک طریقہ بریفلی ہم اس کو گو تھرو کرتے ہیں. تو نماز پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں. ہم اپنے دل میں یہ بات ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں اور اس کے بعد پھر جو نماز کا طریقہ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہر نماز کے کچھ خاص رکعات ہوتی ہیں. تو ہر نماز کے وقت ان خاص رکعات کو خاص کوانٹٹی میں پڑھنا ہوتا ہے. اپنی طرف سے ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کی جا سکتی. سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں. ثنا از فالوڈ بائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں جو ہمیں یاد ہو. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جانے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. پھر دوبارہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں, دوبارہ قیام کی پوزیشن میں آتے ہیں. جو اسٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے اس کو قیام کہتے ہیں. پھر قیام سے سجدے میں جاتے ہیں. سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. پھر سجدے سے اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں. پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اس طرح ایک رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پھر دوسری رکعت میں کیا ہوتا ہے, ہم سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں تشہد یعنی سٹنگ پوزیشن ہوتی ہے یہ. تو اس میں پھر ہم اتحیات پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ چوتھی رکعت میں ہم اسی طرح اتحیات پڑھتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. پھر سلام پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر سلام پھیر لیتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے. یعنی سلام کس طرح پھیرتے ہیں, پہلے رائٹ کی طرف اپنا جو چہرہ ہے وہ کرتے ہیں اور پھر لیفٹ کی طرف. تو یہ ہماری نماز اس طرح مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف پریئرس کی. ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان 5 نمازوں کو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعنی کانگریگیشنل پریئرز ہیں یہ, کہ ہم مسجد میں جا کر سب کے ساتھ مل کر یہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ نماز کی جو ایک ساتھ پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی کے ممبرس ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. تو ان کو پھر ایک جو برادرہڈ کا جو ایک میسج ہوتا ہے وہ جاتا ہے. اسی طرح پھر جو مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے, امیر اور غریب اور رنگ و نسل کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہم ان سب کو بھلا کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک یہ یونٹی کا میسج آتا ہے. اچھا, نماز جو ہمارے پاس 5 فرض نماز ہے وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی ایشو ہو جائے, جیسے کوئی بیمار ہے, تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. لیکن جو فرائیڈے پریئر ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے, وہ جماعت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ نماز کی کافی ان کے نزدیک اہمیت تھی کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز ہے اس کا جو ثواب ہے, اس کا جو ریوارڈ ہے وہ 20 ٹائمز زیادہ ہے کس سے, جو نماز گھر میں پڑھی جائے. تو جو نماز ہے اس کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کافی زیادہ ہے. اور اس کو ہم پھر مزید دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے ہیں اپنی, ایک دوسرے سے ہماری نیوز شیئر ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کے لیے سمپتھی کے ہمارے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا ٹاپک تھا کانگریگیشنل پریئرس تک. ہم نے اس کی امپورٹنس دیکھی. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, رائٹ اے بریف نوٹ آن امپورٹنس آف کانگریگیشنل پریئرس. تو آپ نے یہ کوشچن اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو اس سے پہلے جو ٹاپکس پڑھا چکا ہوں آپ نے انہیں ریڈ کرنا ہے, تاکہ آپ کو ان ٹاپکس کی اور جو ٹاپکس پڑھ رہے ہیں وہ اور جو ٹاپکس پڑھیں گے وہ ان کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ آ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید پریئر سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں انہیں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.